الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا اب بھی تم لالچ کرتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ شروع میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اصل میں تو مخاطب بنی اسرائیل کے وہی لوگ ہیں جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی۔ تو پھر ان کے سابقہ کچھ احوال، ان کے بڑوں کے احوال ذکر کیے اور بتایا کہ ان کی عادات اس نوعیت کی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کے دل مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے، انبیاء کی مخالفت کرنے کی وجہ سے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، تو ان کے ایمان لانے کی توقع بہت کم ہے۔ چنانچہ واقع میں بھی بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، لیکن پھر بھی بہرحال ایمان لائے تھے، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور ان میں سے ایک گروہ کے لوگ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ مراد اس سے تورات ہے کہ یہ تورات کی کتاب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں پھر تحریف کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تورات باوجود اس کے کہ اس میں تبدیلیاں پہلے بھی بہت زیادہ ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور جب وہ پیشین گوئیاں یہ لوگ پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے ان کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور پھر ان کی یہ بھی عادت تھی کہ جس وقت یہ لوگ ایمان والوں سے آ کر ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ منافقین کا طبقہ بھی انہی یہودیوں میں پیدا ہوا تھا، اور جب وہ آپ کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس آتے تو بسا اوقات باوجود اس کے کہ دل میں وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی جب بندہ لالچ پہ ہوتا ہے اور اپنے مفاد میں ہوتا ہے اور پاس بیٹھے کوئی نہ کوئی اپنی اندر کی بات بتا ہی دیتا ہے، تو چنانچہ آپ کے پاس جب وہ بیٹھتے تو پھر تورات کی کوئی نہ کوئی بات ذکر کر دیتے تھے کہ تورات میں بھی آپ کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ واقعی سچے نبی ہیں اور ہماری کتابوں میں ایسے ایسے آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی وہ بات کر دیتے تھے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جس وقت وہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس تنہا ہوتے تھے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ کہتے تھے کیا تم ان سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، تمہارے اوپر کھولی ہیں، تمہارے سامنے بیان کی ہیں، یعنی اپنی کتاب کی باتیں تم ان کو بتا دیتے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے پروردگار کے ہاں جا کر تمہارے خلاف بطور دلیل کے استعمال کریں، وہاں اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ اے اللہ یہ لوگ مجھے سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو بطور دلیل کے ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ تو پہلے کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ آپس کی راز کی باتیں ہمیں نہیں بتانی چاہیے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو یہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سے تو ایسا کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ،
جو ان میں سے کچھ پڑھنا جانتے تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، ان کی حالت تو بتا دی گئی، اور جو ان میں کچھ ان پڑھ لوگ تھے ان کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کا علم نہیں جانتے، الا امانی وانہم الا یظنون، تو انہوں نے کچھ تمنائیں پکائی ہوئی ہیں اور وہ بس انہی وہم و گمان کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو چنانچہ ان پڑھ جو لوگ ہیں انہوں نے بس چند رسموں اور چند رواجوں کو اچھی طرح سے پکایا ہوا ہے، چند خیالی باتوں کو، گمان کی باتوں کو اچھی طرح سے پکایا ہوا ہے، وہ انہی کو سارا کچھ، سارا دین سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں اور انہی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، نبی کیا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے اہل علم وہ بھی گمراہی پر لگے ہوئے تھے، اور جو اہل علم نہیں تھے وہ بھی چند خواہشات کا نام دین رکھ کر بس ان میں لگے ہوئے تھے، تو دونوں ہی طرح کے لوگ دین سے دور تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پھر اہل علم کی طرف اللہ تعالیٰ روح سخن فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، خود ہی لکھ لیتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، خود اپنی طرف سے لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کسی بھی ایسی بات کو جو اللہ نے نہ کہی ہو، اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دینا، یہ بہت بڑے گناہ کی چیز ہے۔ اور فمن اظلم، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بھی بات غلط منسوب کرتے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات جو میں نے نہیں کہی تو کوئی میری طرف منسوب کر دے تو اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو اس لیے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا یہ کوئی آسان اور معمولی معاملہ نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ کرام جب وہ حدیث بیان کرنے لگتے تو بسا اوقات ان کے رنگ اڑ جاتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا کہ بسا اوقات وہ غش کھا کر گر جاتے تھے، اور جب فاقہ ہوتا تو حدیث بیان کرتے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، یا اس کے قریب قریب فرمایا، یا اس سے ملتا جلتا فرمایا۔ یہ سب کچھ ان کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، لیکن احتیاط کا یہ درجہ تھا کہ خوف زدہ ہو جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک ذخیرہ احادیث کا لکھا ہوا موجود تھا، تو رات بھر سوئے نہیں، کروٹیں بدلتے رہے، اور یہ پریشانی لاحق تھی کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھنے میں مجھ سے کوئی ذہول ہو گیا ہو، کچھ لفظ کم زیادہ نہ ہو گیا ہو، تو اس خوف اور ڈر کی وجہ سے ساری رات نیند نہیں آئی۔ تو اس درجے احتیاط چاہیے، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ لکھا اور لکھ کے کہہ دیا کہ یہ اللہ نے کیا ہے، تو رات میں تبدیلی کر دی اور کہہ دیا کہ اللہ نے ایسے کہا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلہ میں تھوڑی سی دنیا حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے بھی جس کو انہوں نے خود لکھا، اور ہلاکت ہے اس کمائی کی وجہ سے بھی جو انہوں نے حاصل کی۔ وہ کمائی بھی ان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور وہ تحریر بھی ان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔